اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج چھٹے پارے کا 11واں رکوع ہم مکمل کریں گے۔ آئیے نکال لیجیے اپنا سبق۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے نازل کی توریت، فیہا ھدی و نور، کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر، نبیون الذین اسلموا، وہ جو حکم بردار تھے اللہ کے، للذین ہادو، اور یہود کو حکم کیا، وربانیون، حکم کرتے تھے، کون حکم کرتے تھے؟ ان کے درویش، والاحبارو، اور عالم، بمستحفظوا، بوجہ اس کے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے، فلا تخشوا الناس، سو تم نہ ڈر لوگوں سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈر، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری آیتوں پر مول تھوڑا، ومن لم یحکم، اور جو کوئی حکم نہ کرے، بما انزل اللہ، موافق اس کے جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الکافرون، سو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب توریت بھیجی جس میں حق کی طرف رہنمائی ہے اور ایک خاص نور تھا۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جو شریعت توریت کو منسوخ کیا جا رہا ہے آج، تو اس میں توریت میں کوئی نقص یا خرابی کی وجہ سے نہیں منسوخ کیا جا رہا، بلکہ تغیر زمانہ کے سبب، تغیر احکام کی ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ ورنہ توریت بھی ہماری نازل کردہ کتاب ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے اس میں اصول ہدایت بھی مذکور ہیں، اور ایک خاص نور بھی ہے جو روحانی طور پر ان کے قلوب میں اثر انداز بھی رہتا ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ یحکم بہا النبیون، یعنی اس توریت کو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جب تک اس کی شریعت کو منسوخ نہ کیا جائے، اس وقت تک آنے والے انبیاء، اس کے نائب، اللہ والے اور علماء، سب اسی توریت کے مطابق فیصلے کیا کریں اور اسی قانون کو دنیا میں چلایا بھی۔ اب دیکھیے، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن یہ جو توریت، انجیل وغیرہ تھی، ان کی حفاظت کا ذمہ کس کے ذمہ تھا؟ جو اس وقت کے علماء تھے، جو انبیاء تھے۔ تو ظاہر ہے جب علماء بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، تو وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہ رہیں، تحریف ہو گئی۔ پیچھے بتایا تھا میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں کہ یہودیوں کی خصلت تھی کہ وہ مانوی تحریف بھی کرتے تھے اور لفظی تحریف بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح پھر ان کتابوں کا حلیہ بگڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ کتابیں اپنی پہلی حالت میں نہ رہیں۔ اب یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ بغیر احکام الہی کی اطاعت اور عمل کے کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نزدیک عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ باوجود عالم ہونے کے، احکام الہی سے واقف ہونے کے باوجود، ضروری جو فرائض اور واجبات ہیں ان پر ہی عمل نہیں کرتا، نہ اس کی طرف کوئی دھیان دیتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ جس شخص کی توجہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا نا کہ عالم اور جو ان کے وہ تھے، یعنی ان کے اللہ والے درویش، اور عالم جو تھے، درویش اللہ والے کو کہا جاتا ہے نا، تو وہ دونوں اس کی کتاب کی حفاظت پر مامور تھے۔ تو جس شخص کی زیادہ توجہ عبادات اور عمل اور ذکر اللہ میں مصروف ہو نا، اور علم دین کو بقدر ضرورت صرف حاصل کرتا ہے، وہ ربانی یعنی اللہ والا کہلاتا ہے۔ جیسے آج کل کی اصطلاح میں شیخ، مرشد، پیر وغیرہ کے نام سے جو ہے وہ ان کو موصوف کیا جاتا ہے۔ جو شخص عملی مہارت پیدا کر کے لوگوں کو احکام شریعہ بتلانے، سکھلانے کی خدمت میں زیادہ مشغول ہے، اور اپنے فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کے علاوہ دوسری جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، جیسے نفلی روزے ہیں یا نفلی جو نفل پڑھے جاتے ہیں، چاشت اشراق ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ عالم کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کی طرف توجہ بہت زیادہ عبادت کی طرف نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنے اور سکھانے کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بمستحفظوا، یعنی یہ جو انبیاء ہیں تو ان میں دونوں قسم کے نائبین، علماء اور مشائخ، توریت کے احکام جاری کرنے کے پابند تھے، اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کی حفاظت کی ذمہ ان کی لگائی تھی، اور انہوں نے اس کی حفاظت کا عہد و پیما بھی اللہ تعالیٰ سے کر رکھا تھا۔ تو یہاں تک، یعنی یہ جو پہلی آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی توریت کو ثابت کیا، اور ہدایت اور نور کا منبع بھی ثابت کیا، اور اس کا ذکر بھی کیا۔
پھر یہاں جو فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں یہود کیوں تعریف کرتے تھے مانوی بھی اور لفظی بھی، کہ حب مال اور حب جا جو تھی نا، وہ کہتے تھے ہمارا ٹیکہ، ہماری تھانے داری وہ ساری ختم ہو جائے گی اور ہم نے نبی کو مان لیا۔ حالانکہ جس کتاب کو مانتے تھے اس کتاب میں جو حلیہ درج تھا تو اس کے عین موافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس بات سے نہ ڈرو کہ لوگ تمہارا اتباع چھوڑ دیں گے یا تمہارے مخالف ہو جائیں گے اور تم دنیا میں جو ہے نا وہ تھوڑے ہو جاؤ گے۔ یہ جو تم احکام الہی میں گڑبڑ کرتے ہو نا، یہ تمہارے لیے دنیا اور معافیہ کی بربادی ہے۔ پھر یہ جو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو واجب ہی نہیں سمجھتے اور ان پر عمل ہی نہیں، ان پر یعنی فیصلہ ہی نہیں دیتے، ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ یاد کریں پچھلے رکوع میں خلاف فیصلہ دیا تھا نا، قصاص اور دیت میں بھی برابری نہیں رکھی ہوئی تھی بنو قریظہ اور بنو نذیر نے۔ پھر جو زنا کا مقدمہ آیا تھا، سنساری کا حکم تھا، تو اس میں بھی انہوں نے غلط فیصلہ اپنے مولویوں سے لے لیا تھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ دیکھو یہاں سے شاید کوئی آسانی ہمارے لیے ہو جائے، حالانکہ توریت کا جو فیصلہ تھا وہ رجم کرنا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر اور منکر ہیں، اور جن کی سزا جو ہے وہ دائمی عذاب ہے، جہنم ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ دیا ہم نے ان پر، فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اس کتاب میں یعنی توریت میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہی سیم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو جاری رکھا، منسوخ نہیں کیا۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے ان کے برابر۔ فمن تصدق، پھر جس نے معاف کر دیا، بھی اس کو، فہو کفارۃ لہ، تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، وہ اس کے لیے کفارہ بن گیا۔ ومن لم یحکم، اور جو کوئی حکم نہ کرے، بما انزل اللہ، اس کے موافق جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکام قصاص جو تھے نا وہ اس حوالے سے بیان کیے ہیں، تو بتایا ہے کہ توریت میں بھی ایسے ہی تھے۔ اب یہ جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی ہے کہ توریت میں بھی بعینی ہی یہی حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی چوری کا پردہ چاک کرنا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے رکوع میں آپ کو شان نزول میں 2 واقعات بتائے تھے نا، تو ان کی چوری کا پردہ چاک کرنا تھا کہ خود توریت میں بھی قصاص اور دیت اور رجم زنا وغیرہ کے یہ احکامات ہیں، لیکن ہیلا جوئی کے لیے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ اور پھر آخر آیت میں جو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم، تو جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام پر حکم نہ کرے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ پھر وہ کیا ہے، وہ احکام خداوندی کے منکر اور باغی ہیں، اس کے علاوہ جو فیصلہ کرے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پیچھے بھیجا ہم نے انہیں کے قدموں پر، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا توریت کی، من التوریت، جو توریت میں آگے تھی توریت میں، وآتیناہ، دی ہم نے ان کو انجیل فیہ ہدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ، اور اگلی کتاب کی تصدیق کرنے والی، من التوریت، توریت کی، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور راہ بتلانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر بتایا ہے کہ وہ پچھلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پھر انجیل کا ذکر کیا کہ وہ بھی توریت کی طرح ہدایت اور نور ہی ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے، بما انزل اللہ، موافق اس کے جو اتارا اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور نہ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے موافق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون انجیل میں نازل فرمایا اس کے مطابق احکام نافذ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم جاری کریں گے تو نافرمان اور سرکشوں میں شامل ہوں گے۔ جس وقت جو کتاب ہے اور جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں، جو شریعت ان کے لیے آئی ہے، تو اسی شریعت کو انہیں فالو کرنا چاہیے نا۔ تو جب اس کا حکم سخت پایا تو اس شریعت میں آن گھسے، نہ اپنی کتاب پہ یقین، نہ آنے والی پہ تو یقین ہے ہی نہیں، ورنہ مسلمان نہ ہو جاتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری تجھ پر ہم نے کتاب، بالحق، سچی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی، من الکتابی، کتابوں کی، ومہیمنا علیہ، فاحکم بینہم، اور ان کے مضامین پر وہ کیا ہے، نگران بھی ہے، سو تو حکم کر ان کے بیچ میں، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں پر، خواہش نفس پہ، ان کی پہ مت چل، اما جاءک من الحق، چھوڑ کر سیدھا رستہ جو تیرے پاس آیا،
لکلی جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کو ہم نے دیا تم میں سے ایک دستور اور راستہ ہدایت کا. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم امۃ واحدۃ، تو تم سب کو ایک دین پر کر دیتا. ولیکن لیبلوکم، لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے، فیما آتاکم، جو اپنے دیے ہوئے حکموں میں، فاستبقوا الخیرات، سو تم دوڑ کر لو خوبیاں. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم کو پہنچنا ہے، لوٹنا ہے. فینبئکم، پھر وہ تم کو جتلا دے گا، خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کو بھی، یعنی توراۃ اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کا محافظ بھی ہے. کیونکہ جب اہل توریت نے توریت میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تحریف کی نا، تغیر و تبدل کیا، تو قرآن ہی وہ محافظ و نگران ثابت ہوا جس نے ان تحریفات کا پردہ چاک کر کے حق اور حقیقت کو روشن کر دیا. اور توریت اور انجیل کی اصل تعلیمات آج بھی قرآن ہی کے ذریعے دنیا میں باقی ہیں، جبکہ ان کتابوں کے وارثوں، ان کی پیروی کو جو مدعی تھے نا، جو ان کے پیروکار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، انہوں نے اتنا حلیہ بگاڑ دیا ان کتابوں کا کہ حق و باطل کا امتیاز ہی ناممکن ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، کہ حکم فرمایا کہ اس نے فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو نازل کی ان کے لیے اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور مت چل ان کی خواہش پر، واحذرہم، اور بچتا رہے ان سے، وَأَن يَفْتِنُوکَ، کہ بہکا نہ دیں تجھ کو، عن بعض ما انزل اللہ الیک، کسی ایسے حکم پر جو اللہ نے اتارا تجھ پر، یعنی اللہ نے حکم اتارا ہے اور یہ بچلا دیں اس حکم سے آپ کو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، فَعْلَمْ، تو جان لے، انما یرید اللہ، کہ اللہ نے تو یہی چاہا، ان یصیبہم، کہ پہنچے ان کو بھی بعض ذنوبہم، اپنے بعض گناہوں کی شامت، وَإِنَّ کثیرا من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سے نافرمان ہیں، لفاسقون، فاسق ہیں، نافرمان ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، آپ کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا، جاہلیت کے وقت کا. ومن احسن من اللہ، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکمن، جو حکم کرے، لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے واسطے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکم دیا جو اہل توریت اور اہل انجیل کو دیا گیا تھا، کہ آپ کے احکام اور فیصلے سب اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونے چاہیے، اور یہ جو لوگ آپ سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کے مکر و فریب سے جو ہیں وہ باخبر ہو جائیں. یہ جو یہودی تھے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے تھے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم تو علماء ہیں، پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سارے مسلمان ہو جائیں گے جو ہماری قوم ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ ہمارا ایک مقدمہ جو آپ کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے نا، آپ یہ مقدمہ ہم آپ کے پاس لائیں گے تو آپ اس کا فیصلہ ہمارے موافق فرما دیں، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے آپ کر دیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ جو ہے نا اس پہ ثبت مہر جو ہے نا وہ تصدیق کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف فیصلہ ہرگز نہ دیں، نہ اس کی پرواہ کریں کہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویسچن آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا، تو اس کا میں جواب دے دوں کہ یہ جو شریعتوں میں اختلاف ہے تو یہ اختلاف کیوں تھا؟ اللہ چاہتا تو ساروں کو ایک ہی شریعت پہ جو ہے نا وہ رکھتا، شروع سے لے کے آخر تک. اختلاف جو شریعت ہے نا، ان کی ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر زمانہ، ہر طبقہ کے لوگوں کو صحیح عبادت اور عبودیت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے. دراصل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کوئی خاص عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. جس وقت نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، جس وقت نہیں حکم ہے نہیں پڑھنی. مثال کے طور پہ نماز بہت اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی، سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خالی یہ نہیں کہا نماز پڑھتے رہو، بلکہ کچھ اوقات کو جو ہے نا وہ مکروہ قرار دے دیا. اب وہ کیا، وہ اگر مکروہ وقت میں بھی ہم نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کون میرا حکم مانتا ہے، کون نہیں مانتا. اسی طرح روزہ ہے، کوئی عید کے دن بھی روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کو جو ہے وہ عید کے دن رکھنا حرام قرار دے دیا، حالانکہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، اور اس کا جو اجر ہے وہ میں ہی دوں گا. بتلایا ہی نہیں کتنا دوں گا، جتنا مرضی دے دے، عام عبادتوں کا 2 گنا، 70 گنا، 10 گنا، 700 گنا، اور جتنا میں چاہوں. لیکن روزے کے لیے فرمایا یہ میرے لیے اس کا اجر ہی میں دوں گا، مجھ پہ اس کا، میرے اوپر ذمہ ہے اس کا، یعنی جو ہے نا کاؤنٹ لیس، انفینیٹیو، جتنا چاہے گا دے گا. در حقیقت یہ جو ذکر تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ عطا تو
پیروی کا جو ہمارا پیمانہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو عبادت ہے یہ، اور عبادت نام ہے بندگی کا، اور بندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس جس مقصد کے لیے جن جن چیزوں کو جہاں جہاں حکم الہی کی اطاعت کی ضرورت ہے وہاں وہاں ہمیں اسی طرح ہی ماننا ہے۔ مثال کے طور پہ جن اوقات میں نماز کی ممانعت فرمائی ہے تو کوئی نماز کا اس وقت ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے۔ ایام عیدین میں اگر روزے آپ رکھنا چاہیں تو وہ ممنوع ہیں۔ اسی طرح اگر 9ویں ذی الحجہ کو آپ دیکھیں، میدان عرفات میں کس قدر گردنوں کو جہنم سے آزاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے اس دن، 9ویں کے دن، 9ویں جو عرفہ کا دن آتا ہے نا، 9ویں ذی الحجہ کا دن، تو اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہونا، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو بکا کرنا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ لیکن اب آپ اس عبادت کو پکڑ کے یہ کہیں کہ چلو 9ویں تو گزر گئی، تو اب ہم 12ویں 15ویں کو یا کسی اور مہینے کی 9-10 تاریخ کو جا کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں اس میدان میں، تو وہاں جا کے کوئی اجتماعی عبادت کر لیتے ہیں۔ منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی تو بدعتیں ہیں۔ عبادات وہ ہیں کہ جب اور جس حد پر ان کو روک دیا جائے نا، بس وہیں رک جاؤ، یہی عبد ہے، یہی بندگی کا حال ہے۔ عبدیت اور بندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں جس چیز سے روک دیا جائے تو وہ ناجائز اور حرام سمجھی جائے، پھر اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ تو کچھ جو عبادات ہیں ان کو قومی رسوم اور وہ بنا کے تو ان کو عبادت سمجھ کے اختیار کر لینے سے جو ہے وہ بندگی نہیں آتی آپ میں، یہاں سے تو بدعتیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں، مختلف شریعتیں نازل فرمائی، انسانوں کو یہی سکھایا کہ کسی ایک عمل یا ایک قسم کی عبادت کو مقصود نہ بنا لیں، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کے فرمانبردار اور بندے بنیں۔ جس وقت جس عمل کو پچھلے کو چھوڑ دینے کا حکم ہے فوراً چھوڑ دیں، جس عمل کے کرنے کا ارشاد ہوا فوراً اس کو کریں، یہی بندگی ہے، یہی عبدیت ہے۔ پھر اختلاف کی ایک بڑی وجہ یا بڑی حکمت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے ہر دور اور ہر طبقے کے انسانوں کے جو مزاج ہیں نا اور طبیعتیں ہیں وہ مختلف واقع ہوئی ہیں۔ زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر سارے کے لیے فروعی احکام ایک ہی دفعہ کر دیے جاتے نا تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتا۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانہ اور ہر مزاج کے جذبات کی رعایت رکھ کے فروعی احکام میں مناسب تبدیلی کی جائے۔ اب یہاں ناسخ و منسوخ کے یہ معنی نہیں ہے کہ حکم دینے والے کو پہلے حالات معلوم نہیں تھے، ایک حکم دے دیا، نئے حالات سامنے دیکھے تو پچھلا منسوخ کر دیا، نیا دے دیا، پہلے غفلت اور غلطی سے کوئی حکم صادر کر دیا تو پھر اب متنبہ ہوا کہ اوہو یہ حکم تو نہیں صادر کرنا تھا تو چلو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات ہم منسوخ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ جو شریعتوں میں ناسخ و منسوخ کی مثال ہے، جیسے ابھی میں نے تورات کا بتایا ہے کہ تورات کا یہ جو قصاص کا حکم ہے یہ قرآن پاک نے وہی جاری رکھا ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ تو کیا ہے کہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک حکیم یا ڈاکٹر کے نسخے کی مثال آپ لے لیں جس میں دوائیں تدریجاً بدل دی جاتی ہیں۔ پہلے 3 دن ڈاکٹر ایک دوائی کھلاتا ہے، پھر کہتے ہیں 3 دن بعد یہ دوائی چھوڑ دینا، اس وقت فلاں دوائی دے دی جائے گی، وہ پچھلا نسخہ منسوخ کرتا ہے اور اگلا لکھ دیتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ لو ڈاکٹر کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کون سی دوائی دینی، پہلے اس نے 3 دن وہ دوائی کھلائی، اب یہ دوائی لگا دی، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے 3 دن وہی نسخہ ضروری تھا مریض کے لیے، پھر اس میں جو جسمانی تبدیلیاں آنی تھی اب اس میں ان 3 دنوں کے بعد اس ڈاکٹر کو پتا تھا کہ یہ تبدیلیاں آئیں گی تو اس نے پھر نیا نسخہ لکھ کے دیا۔ تو نہ پہلے نسخے میں کوئی غلطی تھی نہ دوسرے نسخے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نہ پہلے جو شریعتیں نازل کی نہ ان میں کوئی سکم اور خرابی اور نقص تھا، نہ اس میں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مزاج بدلتے گئے اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بدلیں گے تو انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ شریعتیں نازل کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔